ایسی ایسی گالیاں ہیں، وہ کبھی دل کرتا ہے کہ وہ گالیاں مطلب تحریر کر کے نا آپ کو سنائے کہ یہ معاشرے میں گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن آپ کہہ کے دیکھیں یہ مولوی صاحب کی گالیاں سیکھتے ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، ظاہر سی بات تب آپ بھی پاس کھڑے ہوتے ساتھ کی گالیاں چل رہی تھی کیا؟ کاش کہ شریعت کا نظام ہوتا کہ اسی وقت مولوی صاحب کے پاس وہ قاضی ہوتا، اس کے ہاتھ میں درہ ہوتا حضرت عمر کی طرح، ادھر ہی عدالت ہے نافذ ہوتا، تو پھر تو شاید ہوتا ڈر ہو۔ سنتے تو ہم بھی رہتے ہیں، آپ بھی سناتے رہتے ہیں۔ گانا مولوی صاحب سن لے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، اور دو دو گھنٹے کے لیے آپ شادی حالوں میں پتہ نہیں کیا کیا سنواتے رہتے ہیں، مولوی صاحب بھی بیٹھ رہا ہے سنتا ہے۔ ایسے ہے نہیں، اگر مولوی صاحب گانا سن رہا ہو تو اس کے اوپر فوراً فتویٰ آ جائے گا، اے گانا سن رہا ہے اس کے پیچھے نماز۔ اگر آپ سنوائیں، دو دو کیسٹیں پوری سنوا دیں، 10 گانے سنوا دیں تو اس پر فتویٰ۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی جو سمجھے کہ بدحالی ہے یا کہہ دیں ہماری اخلاقی جنابت، جس طرح ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ کیا بات فرمائی، ارشاد فرمائی کہ اپنے گھر کو اپنے اوپر لازم کرو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اپنی زبان کی حفاظت، اپنی زبان کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ کیا زبان سے بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اس کی نگرانی کرو۔ آج ہم نے اس کو لاوارث چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم مجھے دو جبڑوں کے درمیان والی اس بغیر ہڈی کے لوتھڑے کی تم مجھے صحیح استعمال کی حفاظت کی ذمہ داری دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ اور تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اپنے گناہوں پر کیا کیا کرو؟ رویا کرو۔ ہم روتے ہیں، ہمیں تو یاد ہی نہیں بیٹھے تھی وہ بابا جی بیٹھا ہوا ہے سرگودا والا بابا، مجھے کہنے لگا مولوی جی ہوڑی پڑھا کے سلام و تسلیم آپ کو نہیں آتا۔ میں نے کہا جی ہم نے ان کو عشق مصطفیٰ کا پلیٹن لگایا ہے، انشاءاللہ یہ پڑھتے ہیں، اب انشاءاللہ 3:15 3:30 جب تک ان کو لے کے چلیں گے کہیں جائیں گے، لوٹ کے ادھر جائیں گے۔ اور بابا میں بھائی مسجد نہیں پڑھی، الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ میرے بھائی کہ یہ جو شب برات اللہ پاک نے عطا فرمائی اس کو رسمی طور پر ہم گزارے ہیں کہ شب برات گئی تو پھر اگلی دن کی نمازیں پھر وہی ہماری چھوٹ رہی، تو ہم اپنے رب سے آج عہد کریں، میں بھی آپ بھی، کہ اگر نماز جماعت سے رہ جائے گی تو بغیر جماعت کے پڑھیں گے، اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اگلی سے پہلے اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں گے۔ کہیں بھی ہوں گے نماز پڑھیں گے، مسجد میں پڑھیں گے، مسجد میں رہیں گے، گھر میں پڑھیں گے، گھر میں رہیں گے، دکان پہ جا کے پڑھیں گے، دکان پہ رہیں گے، آفس میں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے نا۔ اور یہاں جو سلسلے ہو رہے ہیں اس انشاءاللہ اس میں ہم بھی شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو سن کے بہت خوشی ہوگی، بعض لوگوں کو وہ ہوتی ہے یہ فلاں تنظیم کا سلسلہ، یہ فلاں تنظیم کا سلسلہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، مسلک حنفی بریلوی مسجد ہے، لیکن اس ہمارے مسلک میں کئی تنظیمیں تحریکیں ہیں، ان سب کو ہمارا سلام ہے، لیکن طیبہ مسجد میں جتنے پروگرام ہوتے ہیں یہ کسی تنظیم کا اس پہ لیبل نہیں ہے، صرف اہل سنت کا لیبل ہے، اور یہ خالصتاً اللہ اس کے رسول کی رضا کی پروٹیکٹ ہوتی ہے۔ کسی آستانے کا اس میں وہ نہیں ہے، کسی تنظیم تحریک کو پرموٹ نہیں کرتے، صرف حضور کی امت کی نوکری، بس آؤ علم دین سیکھو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ آؤ نماز پڑھو، ہمیں سلام بھی نہ دو، بھائی اپنی نماز پڑھ لیے جاؤ، ہمارا سلام اپنے ابا سے سلام لے لو، اس میں آپ گزرتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں ملے گا، اپنے والد کا ہاتھ چوم جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ مولوی صاحب کے پیر دبانے سے کچھ نہیں ملنے لگا،
ماں کے پاؤں دبا جس کے نیچے اللہ نے تیری جنت رکھی. آگے سنیں. اور اس کا آگے یہ مطلب نہیں کہ علماء سے ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ملتا، ملتا ہے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ لوگ اب اس طرف آگے جن کی حقیقت ہے اس سے ہم نے آنکھیں چرا لی، تو ہمیں ان کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے. جو حضرات وضو کر رہے ہیں وہ جلدی سے وضو بنا لیں، کیونکہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صلاۃ تسبیح کی جائے. اگر آپ غافلین میں بیٹھیں گے تو غافل بنیں گے، ذاکرین میں بیٹھیں گے تو ذاکر بنیں گے. سگریٹ پینے والے کے پاس بیٹھو گے تو دھواں آئے گا، کسی خوشبو لگانے والے کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اچھی خوشبو آئے گی. برف والے کے پاس بیٹھو گے تو ٹھنڈک آئے گی. کسی لوہار کے پاس بٹھی ٹھوکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو وہاں سے تمہیں دھواں ہی ملے گا، چنگاریاں ہی ملے گی، کپڑے تمہارے جائیں گے. تو اچھی صحبت کا بڑا اثر ہے. اسی صحبت نے صحابہ بنائے. صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بنا، صحابی صحبت کی وجہ سے بنا ہے. اور وہ صحابی ساری زندگی نماز پڑھنے والے سے بھی افضل ہے. اور اس کو یہ مقام کسی نے دیا؟ چند لمحوں کی صحبت رسول نے دے دیا. اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں نماز روزہ بھی نہیں پہنچاتا. تو اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. انشاءاللہ آپ کی طبیعت پر بھی نیکی کا انشاءاللہ ذوق رہے گا. غافلوں میں بیٹھو گے، گناہگاروں میں بیٹھو گے تو پھر طبیعت میں سختی پیدا ہوگی، نمازیں قضا ہوتی رہیں گی احساس میں. اللہ کریم سب سے پہلے مجھے، پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.